بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق ست تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ پیار اور محبت سے جمعہ پڑھنے والوں کو اللہ کریم ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ کسی کی مثال دینا، گفتگو کرنا، بیان کرنا، بالخصوص ایک دوسرے کی کوئی بات کرنا، حقیقت میں سمجھنے کے لیے، پیغام دینے کے لیے، میسج پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ جب ایک دوسرے کی مثال سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو کتابوں سے زیادہ بعض اوقات دل پہ اثر کرتی ہے۔ جہاں میں جمعے کے لیے جاتا ہوں، حاجی صاحب عمرے پر گئے، واپس آئے، بڑی محبت سے ملے، گفتگو شروع ہو گئی تو وہ اپنی روٹین بتانے لگے کہ میں نے ایسے عمرہ کیا، اتنے کیے، سارا کچھ بتانے کے بعد کہنے لگے کہ میں روزانہ 8 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہتا۔ میں نے سنا تو میں نے کہا صاحب یہ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ ایسے کبھی سنا نہیں، ٹھیک ہے طواف ہوتا ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک طواف سنا تھا، 8 گھنٹے طواف کرتے ہیں؟ کہنے لگے قاری صاحب نماز یہاں بھی ہے، نماز وہاں بھی ہے، تلاوت یہاں بھی ہے،
تلاوت وہاں بھی ہے، ذکر اذکار یہاں بھی ہے، ذکر اذکار وہاں بھی ہے، صدقہ خیرات یہاں بھی ہے، صدقہ خیرات وہاں بھی ہے، لیکن خانہ کعبہ کا طواف صرف اسی جگہ ہے۔ اس لیے میں زیادہ سے زیادہ طواف کرتا ہوں۔ یہ بات سنی تھی، بڑی اچھی لگی، اللہ کریم نے موقع عطا کیا، توفیق دی۔ جب اگلی مرتبہ گیا تو یہ بات میرے ذہن میں تھی، میں نے بھی پچھلی مرتبہ سے زیادہ کعبہ شریف کے طواف کیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اثر رکھتی ہیں، اسی لیے کہ ان میں پیغام سمجھنے کی بات۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے حاج صاحب کا ذکر کیا تھا، تقریباً کم و بیش 35 سال یہاں نمازیں ادا کی، جمعہ ادا کیا۔ اس میں بھی ایک پیغام تھا، سمجھنے کے لیے میسج تھا۔ ایک دوسرا پہلو میں ذکر کرتا ہوں، جس اعتبار سے ہم نے یہ احادیث بھی روایت کی ہے۔ انہوں نے کم و بیش زندگی کا بڑا عرصہ یہاں گزارا، اور یہ صرف مسجد نہیں ہے، جمعے کا اجتماع نہیں، نمازی حضرات بھی تشریف لاتے ہیں۔ جتنی بڑی مسجد ہے اتنا بڑا دینی ادارہ بھی ہے۔ سینکڑوں بچے حفظ کر کے چلے گئے۔ پچھلی جمعرات 12 بچوں کی آمین کا اہتمام تھا۔ درس نظامی کی کلاسز ہیں، عالم بنائے جاتے ہیں، دورہ حدیث پڑھایا جاتا ہے، دیگر عملے کے لوگ ہیں، دفتر والے ہیں، سیکورٹی گارڈ ہیں، خادمین ہیں، دیگر احباب، کتنے سارے دوست ہوتے ہیں مختلف قسموں کے۔ جس بات نے مجھے متاثر کیا، کم و بیش 35 سال یہاں مسجد میں نمازیں پڑھتے رہے، جمعہ پڑھتے رہے، شب بیداری پہ آتے رہے، درس حدیث پہ آتے رہے، محافل پہ آتے رہے، ہر موقع پہ آتے۔ لیکن میں نے پوچھا، معلوم کیا، ان 35 سالوں میں کبھی کسی سے انہوں نے جھگڑا نہیں کیا۔ کتنی مزے کی بات ہے، زندگی کے اتنے سال گزر گئے، مسجد میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو گالی نہیں نکالی، کبھی کسی کو اوئے کر کے نہیں بلایا۔ یہی وہ بات ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمان حقیقت میں وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ وہ مسلمانی نہیں صحیح طرح کہ روزانہ ہماری وجہ سے تکلیف پہنچتی رہے، کبھی کسی کا دل توڑ دیا، کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، کبھی کسی کو ذلیل کر دیا، کبھی کسی کو سرے بازار رسوا کر دیا۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ آقا کریم کا فرمان دیکھیے، فرمایا حقیقت میں اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، رنج نہ پہنچے۔ یہ اصل بات ہے، اس بات کی طرف توجہ دینی ہے۔ ہم نے اسے معمولی سمجھا، جب چاہا، جس کا جی چاہا دو سنا دی۔ ہم نے تو گویا آج کل ہاتھوں میں پتھر پکڑے ہیں۔ وہ محاورہ سنا ہے نا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے کسی سے، تھوڑی بہت ہو جائے، ہم آگے سے پتھر پھینکتے ہیں، چار سناتے ہیں، تو ہوتا کون ہے مجھے بات کرنے والا؟ نہ آئیے، صوفیاء کی کیا تعلیم تھی؟ صوفیاء فرماتے تھے، اپنے ارادت مندوں کو یہ تعلیم دیتے، کہتے کہ اگر کبھی کوئی ٹوٹے دل والا تمہارے پاس آ جائے، آنکھوں میں آنسو لیے کوئی آ جائے، اگر کوئی شکستہ دل آ جائے، سب کام چھوڑ دو، اس ٹوٹے ہوئے دل کی بات سنو، اس کی دل جوئی کرو، باتوں سے اس کا دل بہلاؤ۔ حضور ہوگا کیا؟ ہم نے ایسا کر بھی لیا۔ فرمایا تم اس کے ٹوٹے دل کو جوڑو گے، اللہ تمہارے دل کو سکون عطا کرے گا۔
اس کا انعام یہ ملے گا، اللہ کریم تمہارے دل کو اطمینان عطا کرے گا۔ اب اس کا متضاد دیکھیے، ہر دوسرا تیسرا دل میں بے سکونی ہے، دل میں پریشانی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم لوگوں کو بے سکون کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگی ہم نے اجیرن بنائی ہوئی ہو، چاہتے نہ چاہتے ہم نے نہ جانے کتنوں کا دل دکھا دیا، کتنوں کی دل آزاری کر دی، کتنوں کو پریشان کر دیا، اس کا ہمیں یہ ملا، اس کا یہ ہمیں بدلہ ملا، ہمارا اپنا دل بے سکون ہو گیا۔ پہلے وقتوں میں بزرگ اپنے بچوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بیٹا کبھی تمہاری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کبھی تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ بچے پوچھتے ابا جی دادا جی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کا دل نہ توڑیں؟ فرمایا بیٹا اگر تم نے کسی کا دل توڑا، کسی کو پریشان کیا، یہ قرض تمہارے اوپر چڑھ گیا۔ آج تم نے کسی کا دل توڑا ہے، کل کوئی تمہارا دل توڑے گا۔ آج اگر تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں تو کل کسی کی وجہ سے تمہاری آنکھ سے آنسو نکلیں گے۔ اس لیے کہ جس طرح تم اللہ کے بندے ہو وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی تو اسی کی مخلوق ہے۔ کیا پتہ اس کی نمازیں زیادہ ہوں، کیا پتہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو۔ تو یہ باتیں ہمیں سمجھنے والی، خیال کرنے والی، ایک دوسرے کو بتانے والی، جتنا زیادہ اہتمام کریں گے اللہ کریم اتنی زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے بزرگوں میں، اولیاء میں بڑے بات کرتے ہیں، کتابیں بڑی پڑھی ہیں، ان تعلیمات سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں مسلمان کبھی کسی کو اپنی زبان سے رنج نہ پہنچاؤ، دل نہ دکھاؤ۔ حضور کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں تلوار کا زخم ایک دن مٹ جائے گا، زبان کا زخم جو دل پہ لگا وہ کبھی نہیں مٹے گا، وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ لہٰذا میری یہ نصیحت ہے کبھی کڑوا بول نہ بولو، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، کبھی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو۔ خواہ مخواہ کی باتیں کر کے ہم نے کیا لینا؟ کوئی وہ آدمی، معاملہ ان کا، مسائل ان کے، ہم خواہ مخواہ کے حاجی صاحب بن جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، نہ جانے کتنے گناہ دوسروں کی وجہ سے ہم اپنے سر پہ لے لیتے ہیں۔ آئیے اب میں حدیث پاک کے جو راوی ہیں ان کا بھی بیان کروں تاکہ بات پکی ہو جائے، دل میں اتر جائے۔ یہ جو چند باتیں بیان کی شاید معمولی لگ رہی ہیں، لیکن پیارے رسول کی صحابہ کے ہاں ان کا کتنا مقام تھا۔ الحمدللہ اللہ نے اسلام عطا کیا، ایمان عطا کیا، حفظ قرآن کی توفیق عطا کی، نیکیوں کی سعادت عطا کی، عمروں کی توفیق عطا کی۔ اسی طرح آپ احباب اللہ نے کسی کو صدقہ خیرات، کسی کو زکوٰۃ، کسی کو حج کی توفیق دی ہوگی، لیکن شاید میں بھی نہ کہہ سکوں، آپ کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ میری مغفرت کا، میری بخشش کا یہ عمل ہے جو میں نے تیار کیا، ہمیں نہیں پتہ قبول ہوا نہ ہوا، کیا اجر ملے گا، کیا بارگاہ سے ثواب آئے گا۔ لیکن آئیے حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی، بڑے صحابی، کبار صحابہ کرام میں سے السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا۔ وہ چند صحابہ جو سفر میں بھی پیارے آقا کے ساتھ ہوتے، یہ وہ صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لوگو اللہ کے بندو، میں نے اپنی بخشش کا سب سے بڑا جو عمل ہے آج میں تجھے بتانے لگا۔
میرے پاس بخشش کا، مغفرت کا۔ ابو دجانہ کون ہے؟ جنہوں نے حج بھی کیا۔ ابو دجانہ کون ہے؟ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے والے۔ ابو دجانہ کون ہے؟ جہاد میں شریک ہونے والے۔ وہ کہتے ہیں میری بخشش کا میرے پاس سب سے بڑا جو عمل ہے آج میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ لوگ بڑے متجسس، حضور کیا عمل کہ آپ کی بخشش مغفرت کے لیے کافی؟ توجہ چاہوں گا، دل سے سنیے گا۔ ابو دجانہ فرمانے لگے ساری زندگی میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، یہ میرے پاس عمل ہے اور اس سے میری بخشش ہوگی، اسی سے میری مغفرت ہوگی۔ آج دیکھیے ہم اس چیز کو کتنا ہلکا سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ کتنی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کبھی کسی کو گالی نہیں۔ پہلے لوگوں میں بھلا زمانہ تھا، بات بات پہ دعائیں نکلتی، اللہ آپ کا بھلا کرے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، شکریہ، اللہ بیٹا لمبی عمر عطا کرے، اللہ نصیب اچھے کرے، اللہ نیکی کی توفیق دے۔ آج کل تو بات بات پہ گالی نکل رہی، اوئے توئے کر کے پکارا جا رہا، یہ کیسی بات ہے؟ مسلمان کبھی ایسے نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنیے، اور یہ کن کا فرمان ہے؟ جن کے بارے میں آتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتے، مرضی خدا کی ہوتی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ وہ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم سال کا نہیں کہتے، زندگی کا اگر نظر دوڑائیں نہ جانے کتنے لوگوں کا روزانہ دل دکھتا ہوگا، کتنے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہوگی۔ یہ گناہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو معافی اور اس کے بعد اس آدمی سے جس کا دل دکھایا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا ادھر سے بھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ آج ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمیں خیال کرنا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں، ہماری وجہ سے کبھی کسی کو ضرر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ آگے چلیے، صوفیاء اور عرفاء صلحاء بیان کرتے، میں نے بتا دیا حدیث پہلے بیان کی، اب آگے صوفیاء اور عرفاء صلحاء کا قول فرماتے ہیں اللہ کے بندو یاد رکھنا، کفر کے بعد، ایک تو اللہ معاف کرے کفر ہو گیا، اللہ کریم ہمیں اسلام پہ موت عطا کرے، کفر کی تو بات ہی الگ ہو گئی، فرمایا کفر کے بعد بڑا گناہ یہ ہے مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ دیکھیے بات کہاں تک جاتی ہے، بات کیسے آگے جاتی۔ مسلمان کا دل ہے، یہ وہ دل ہے جو ذکر الہی کرنے والا، جہاں اللہ کی رحمتوں کے بسیرے ہیں۔ معمولی معمولی بات پہ ایک دوسرے کو گالی نکالنا، تو میں کر دینا، بول چال بند کر دینا، باتیں کر دینا، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، یہ کہہ کے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا مخلوق خدا میں نقص نہ نکالو، مخلوق خدا میں عیب نہ نکالو۔ ہمیں یہ حکم ہے مسلمان نہ عیب جوئی کرتا ہے نہ ہی عیب گوئی کرتا ہے، وہ نہ کسی کے عیب تلاش کرتا ہے نہ ہی بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ ہمیں حکم دیا عیبوں پہ پردہ ڈالو، عیبوں کو چھپاؤ، کسی کی تذلیل نہ کرو، ذلت نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ کیوں؟ حدیث کے لفظ ہیں جو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہا قیامت کو اللہ اس کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے۔
کتنی بڑی بات. آئیے آخر میں پیارے آقا کی ذات ہم نے بڑا سنا، آقا کا حسن و جمال، آقا کریم کا اعلیٰ اخلاق، آقا کریم کا کردار، معجزات. یہ بھی سنیے اللہ نے اپنے نبی کو وہ شان عطا فرمائی. تاریخ اٹھائیے، حدیث اٹھائیے کہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ پیارے رسول کی وجہ سے میرا دل دکھا. ساری زندگی ہمارے آقا نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا. عادت مبارکہ کیا تھی یہ الگ موضوع، بس میں ایک جھلک بتاتا ہوں، اسی سے سمجھ جائیے آقا کریم لوگوں کے دلوں کا کتنا خیال کرنے والے. بس ایک جھلک سے پتہ چلے گا. ہم بھی ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیٹھا کوئی آ جا رہا، اوپر سے پھلانگ لیا چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں، ادھر ادھر سے پرواہ نہیں، ذرا ذہن میں نہیں رہتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں، آقا کریم رات کو اٹھتے بیدار ہوتے عبادت کے لیے، مجھے پتہ نہیں چلتا آقا اٹھ گئے. اتنی خاموشی سے، اللہ اکبر، گھر والوں کو نہیں، خاموشی سے بیدار اپنی تہجد عبادت قرآن پاک. کہتی ایک مرتبہ آقا کریم بستر سے اٹھے اور آگے چلے، میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا پیارے آقا کے پاؤں پہ جوتی نہیں. میں حیرانگی سے میں نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ جوتی پڑی، آپ نے جوتی کیوں نہیں ڈالی؟ آقا یہ جوتی پڑی، آپ نے جوتی کیوں نہیں ڈالی؟ کیا فرمایا محبوب خدا نے؟ فرمایا عائشہ اس لیے نہیں ڈالی کہیں میری جوتی پہننے کی آواز کی وجہ سے تیری آنکھ نہ کھل جائے. دیکھیے یہ ہے دین، یہ ہے پیارے مصطفیٰ کا اخلاق. ننگے پاؤں آقا کریم اس وقت تہجد کی تیاری فرماتے. عائشہ میں جوتی، نہ جانے کب سے یہ عمل تھا، کب سے آقا کا یہ معمول تھا. عائشہ میں اس لیے نہیں جوتی پہنتا کہ کہیں جوتی کی آہٹ کی وجہ سے تیری نیند نہ خراب ہو جائے. یہ ہے وہ کردار جس پہ عمل کی ضرورت ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ومولانا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.